جب بھی الیکشن ہوتا ہے 90 دن میں ہوتا ہے 120 دن میں ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے آپ الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. تو الیکشن میں جب آپ جائیں گے تو میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنے جو جلسے ہیں اس میں ایسا کون سا کارنامہ بیان کریں گے کہ میں نے 16 مہینے کی حکومت میں یہ کارنامہ کیا جس کی وجہ سے میری پارٹی آپ کے ووٹ کی مستحق ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا میر صاحب آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 16 ماہ کی مختصر ترین وفاقی حکومت تھی اور 13 پارٹیوں پر مشتمل تھی. سب سے پہلی بات جو الیکشن میں ہم سب مل کر کہہ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا زاویہ, نظریہ, مینیفیسٹو, سوچ مختلف ہونے کے باوجود بھی ہم نے ملک کے بہترین مفاد میں یہ اتحاد اور یہ یکجہتی ثابت کی پوری قوم کو کہ جب بھی کبھی امتحان کڑا وقت آتا ہے تو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. گو کہ میرے لیے یہ 13 جماعتی اتحاد چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں آئی ایم ناٹ کٹ فار دس جاب, آپ جانتے ہیں, لیکن میری ذمہ داری تھی, مجھے دی گئی تو میں نے الحمدللہ تمام پارٹیوں کے تعاون سے یہ ذمہ داری نبھائی. نمبر 1 تو یہ آئندہ کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے. نمبر 2 سیلاب پاکستان کی تاریخ میں بدترین سیلاب آئے, بدترین, اور اس کو اس اتحادی حکومت نے اور تمام اداروں نے مل کر دن رات محنت کر کے اور سیلاب زدگان کو جو بھی ریلیف ہم پہنچا سکتے تھے اپنے وسائل سے, جو باہر کے ممالک سے آئی جو بھی امداد آئی ان کو ہم نے انتہائی شفاف طریقے سے تقسیم کیا. اور تیسری بات, سیلاب زدگان کو ہم نے جہاں پر بری طرح متاثر تھے, جہاں پر ان کے بجلی کے جو بل تھے ان کو ہم نے معاف کیا, ان میں ہمیں ان کو سبسڈی دی تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ ایک مشکل ترین دور تھا میرے لیے. میری 38 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں نے اتنا سخت مشکلات کا سامنا نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پوری کوشش کی. کس حد تک کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ عوام کریں گے, مگر IMF کا جو پروگرام تھا اس کو دوبارہ جوڑنا اور اس کو دوبارہ ان پلیس کرنا یہ ایک جان جوکھوں کا کام تھا. ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا الحمدللہ, اور IMF کے 3.2 ارب ڈالر وہ 9 مہینے میں پہلی قسط مل چکی. یہ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا. اٹ واز ٹچ اینڈ گو. اور پیرس میں مجھے IMF کی MD نے صاف کہا, میرے کولیگ ساتھ بیٹھے تھے, کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا, اب 30 جون آ رہی ہے, چند دن رہ گئے ہیں, 30 جون کو پروگرام ختم ہو جائے گا, تو پھر آئندہ جب کچھ ہوگا تو اس میں دیکھیں گے. تو یقین کریں کہ وہ لمحہ میرے لیے بڑا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. آپ نے ٹچ اینڈ گو کا لفظ استعمال کیا, ڈیفالٹ سے آپ بچے ٹچ اینڈ گو. جی درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ صرف آپ ڈیفالٹ کے معاملے میں قریب سے نہیں بچے, ماشاء اللہ سے بھی بڑے قریب سے بچے ہیں آپ؟ ایک حوالے سے جی, یہ بالکل ایک حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تدبر سے ہم نے بڑے صبر سے ہم نے یہ معاملہ ہینڈل کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک. تیسری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, خارجہ پالیسی. حامد میر صاحب پاکستان کو ان 4 سالوں میں بدترین خارجہ پالیسی کی بنا پر اور بدترین ہینڈلنگ کی بنا پر ہمارے دوست اور پرائے سب دور ہو چکے تھے, اور برادر ملک ہمارے انتہائی سرد موری کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے ہماری اپنی فاش غلطیوں کی بنا پر. اور میں آپ کو ایک نہیں کئی مثالیں بتا سکتا ہوں. ایک مثال میں پچھلے دنوں میں روز آلموسٹ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے وزیر خارجہ نے اس وقت کے وزیر اعظم کے کہنے پر جو میری اطلاعات ہیں یہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کشمیر کا مسئلہ ہم سعودی عرب کے بغیر حل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 1947 سے
جب سے پاکستان نے آزادی کی آنکھ کھولی، سعودی عرب نے تو پاکستان کی غیر مشروط ہر محاذ پر مدد کی، مالی مدد کی، سیاسی مدد کی، اور خارجہ محاذ پر جہاں جہاں ہمارے ایشوز تھے وہاں پر ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا، کشمیر کے حوالے سے، اور بے پناہ جب پاکستان نیوکلیر طاقت بنا، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور مرحوم جو کنگ عبداللہ تھے انہوں نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ میری آل رائٹ سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے خود یہ کام نہیں کیا، اس نے تو ہندوستان نے جب کیا تو مجبوری پاکستان کو یہ کام کرنا پڑا، تو پاکستان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ دیکھیے انہوں نے اس وقت مالی امداد بھی دی، 3 سال کے لیے مفت تیل دیا، سفارتی محاذ پر پاکستان کو پورا سپورٹ کیا، اور پھر جب میاں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ بنے وزیر اعظم، $1.5 ارب دیا کیش انہوں نے سعودی عرب نے